میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ آج ایک جو داستان ہے یہ واقعی مسافر کی ہے اور یہ سن 2015 کی ہے۔ اس وقت میری عمر 63 سال تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب میں کچھ سال سے میرے خیال 7-8 سال ہو گئے تھے مجھے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ساتھ ایک کام کرتے ہوئے، اور وہ کام یہ تھا، میں تیل نہیں ڈھونڈ رہا تھا ان کے لیے، میں ان کی ڈائری اور کیلنڈر کے لیے مواد انہیں دیا کرتا تھا، مٹیریل دیا کرتا تھا انہیں۔ اور ہر سال وہاں ثاقب حنیف تھے، فوت ہو گئے، وہ ثاقب اور میں کہ ہم طے کر لیا کرتے تھے کہ تھیم کیا ہوگی اس سال کی۔ تو جو 2015 کی تھیم تھی وہ تھی یہ جو کرافٹس ہیں، ہینڈی کرافٹس جو ہیں، ہاتھ سے کی جانے والی چیزیں، تو اس میں جو چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، جن کو خطرہ ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی، ان میں 3 چیزیں تھیں۔ جو سب سے زیادہ خطرہ جس کو تھا نا، وہ بلتستان میں، چترال میں بھی ویسے پہلے ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں، بلتستان میں خپلو سے آگے تھکمس ایک گاؤں ہے، بالکل سیاچن گلیشیئر کے نیچے۔ وہاں ایک صاحب ہیں جو سوپ سٹون جو پتھر ہے اس کے برتن بناتے ہیں، ابھی تک بنا رہے ہیں، یا 2015 تک بنا رہے تھے۔ یہ آپ ان کو دیکھ لیجئے، یہ عمر تو خیر اتنی نہیں تھی، 50-55 سال ہی ہوگی۔ یہ سب سے زیادہ خطرے میں تھا۔ اس کے بعد تھا یہ جو ہنزا کے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس ایک صاحب بناتے ہیں، کیونکہ اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو شوق ہی نہیں رہا، لوگ اب گٹار بجاتے ہیں، یہ چیزیں نہیں کوئی بجاتا، ان کو خطرہ تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہنزا کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کر کے جو ان کے روایتی ساز تھے ان کو سنبھال لیا۔ تو ہنزا کے نزدیک یہ ہم نے کرنا تھا۔ اور کاغان میں ایک جگہ ہے جرید، وہاں پہ ایک بندہ یہ شالز بناتا ہے جنہیں شاڑی کہتے ہیں۔ شاڑی کی پہلے تو جو اس کا جو کوالٹی تھی وہ ایک اور ہی ہوتی تھی، اب وہ چالو مال ہے وہ، کیونکہ وہ دکان کے باہر ٹانگ دیتا ہے۔ جرید سے اگر آپ گزریں تو آپ کو یہ وہاں ٹنگے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ بھی خطرہ ہی ہے کہ لوگ لینا بند کر دیں گے۔ وہ ٹورسٹ جاتے ہیں تو خرید لیتے ہیں، ورنہ عام بندہ اب کم ہی خریدتا ہے۔ تو سوچا میں نے یہ کہ جو گلگت بلتستان کا کام ہے اس کے لیے تو میں جہاز پہ گلگت جاؤں گا، وہاں سے گاڑی لوں گا اور ہنزا والا کام کر کے آؤں گا، پھر گاڑی لے کے خپلو چلا جاؤں گا۔ تو جانا تھا جولائی کے آخرلے دنوں میں، روزوں کے دن تھے جبکہ ٹورسٹ لوگ نہیں جایا کرتے۔ تو میں نے پی آئی اے کو فون کیا، کیونکہ پی آئی اے ہی جاتا ہے گلگت بلتستان اور چترال۔ تو میں نے پی آئی اے کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے جولائی میں جانا ہے۔ اب یہ مارچ کی بات ہے جب میں فون کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو مارچ سن 3556 میں ہی مل سکتا ہے ٹکٹ۔ تو میں ایک ہی بات کہتا تھا، میں کیا گھسوس سالے، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو 2008 کی بات ایک بتا دوں، اسی طرح یہی پی پی ایل کے کام کے لیے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے کام کے لیے میں نے چترال جانا تھا، اور اس سال تھی وہ تھیم ہماری کہ کیا کیا روایتیں ہیں اور وہ کس طرح بنی ہیں۔ اور جس طرح یہ کلاشا عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں، چترال میں جو کلاشا 3 گاؤں ہیں وہاں پہ کہ جی یہ الیگزینڈر کی اولادیں ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ پتہ نہیں کس کھوتے نے یہ بات اڑا دی، تو اس میں کوئی تاریخی یا کسی بھی قسم کی اینتھروپولوجیکل سچ نہیں ہے۔ میں نے پی آئی اے کو فون کیا، اور تب یہ تھا سپٹمبر کا مہینہ تھا شاید، یا اگست کا مہینہ تھا، جب سیزن ختم ہو چکا ہوتا ہے، ٹورسٹ سیزن۔ تو میں نے پی آئی اے کو فون کیا تو مجھے کہنے لگے کہ جناب ٹکٹ تو آپ کو 600-700 سال بعد کا مل سکتا ہے، ابھی کا نہیں مل سکتا۔ اس زمانے میں میرا بہت ہی پیارا دوست جنرل خالد شمیم وائن، وہ کسی بڑے اہم عہدے پہ تھا۔ میں نے خالد کو فون کیا، میں نے کہا یار میں نے بڑا ضروری جانا ہے، تو یہ دیکھ یہ تو ٹکٹ ہی نہیں ملتا، ہم کورس میٹس بھی ہیں۔ خالد کہتا اچھا ٹھہر میں دیکھتا ہوں میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میری مرضی تو یہ تھی، میں نے کہا کہ اگر یار کوئی چوپر شاپر جاتا ہے تمہارا تو مجھے بٹھا دو اس پہ، میں ہوا ہوں۔ خالد نے ویسے میری بڑی بار جان بچائی ہے۔ جاتے جاتے بتا دوں کہ 2012 میں اسکردو میں پھنس گیا تھا، 13 دن ہو گئے تھے جہاز نہیں اڑ رہے تھے، موسم کی خرابی کا بہانہ، اور میں ایک دوست کے گھر ٹھہرا ہوا تھا
وہ اپنا فخر عباس جو تھا وہ اس وقت اسٹیشن مینیجر تھا ریڈیو پاکستان کا وہاں پہ، اور وہ مجھے کہتا تھا تین کی فکر ہے، تو آرام کر رہے تھے، سو مزے لٹ. تو میں تنگ تھا کہ کام ختم ہو گیا میں واپس جاؤں. تو جب نہیں ہوا تو پھر میں نے خالد کو فون کیا. اس وقت خالد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹافز کمیٹی تھا. تو میں نے کہا یار میں رول گیا ہوں ادھر، یہ 6-7 دن تو مجھے آئے ہوئے واپس، یعنی میں ٹریک کرنے گیا تھا، میں واپس آ چکا تھا، 6-7 دن سے پھر پڑا ہوا تھا وہیں. تو میں نے خالد سے کہا کہ کچھ کر، کہتا اچھا میں کچھ کرتا ہوں، اور وہ ہمیشہ کچھ کیا کرتا تھا. تو اگلے دن مجھے چاپر پہ بٹھا کے واپس پنڈی لایا گیا. اور چاپر ویسے وہ 11 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اوالانچ آئی تھی 6 NLI کے، بیچارے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے اس کے اندر وہ ایوالانچ میں. تو 2 لاشیں آ رہی تھیں اس میں. تو میں اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آیا، MI پتہ نہیں کیڑا ہوتا ہے، بڑا بڑا، اور ٹھک 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 پاگل کر دیا تھا اس نے پنڈی لاتے لاتے. لیکن غنیمت ہے کیونکہ جہاز پھر بھی 3-4 دن اور نہیں چلے. تو بہرحال میں نے خالد کو تب فون کیا 2008 میں. تو خالد نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے تیرا. اور تھوڑی دیر بعد خالد کے پرسنل سٹاف آفیسر کا مجھے فون آیا کہ سر یہ PNR ہے، آپ جا کے کسی بھی جگہ سے ٹکٹ خرید لیں، کسی ٹریول ایجنٹ سے یا PIA کے کسی کاؤنٹر سے جا کے ٹکٹ خرید لیں. اسلام آباد یعنی پنڈی سے اس وقت وہ جہاز اڑا کرتے تھے، اسلام آباد سے چترال کا مجھے سیٹ مل گئی. جب میں جہاز میں بیٹھ رہے ہم جا رہے تھے تو میں آپ کو بتا دوں وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ جی جہاز کھچا کھچ بھرے میں، اور خالد کے سٹاف آفیسر نے مجھے کہا کہ سر بڑی مشکل سے یہ ٹکٹ ملا ہے منسٹر کے کوٹے میں سے لے کے، کیونکہ وہ ٹریفک بہت ہے آج کل جہاز میں. میں قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ 8 ہم گرون اپس تھے اور 3 بچے تھے، 11 مسافر تھے PIA کے فوکر میں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ وہ شعر مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح سے کہ پاکستان کے اوپر وہ شعر بالکل فٹ ہے کہ مجھے تو جو بھی گزند لگانے والا ملا اس کی گزند اتنی کاری تھی کہ وہ کبھی رائے گاہ نہیں گئی. تو ہم تو لگا رہے ہیں گزند ہر چیز کو. تو بہرحال 2015 پہ آ جائیں آپ. تو میں نے کہا گھسو سالے میں نہیں جاتا جہاز پہ. اس سے کچھ سال پہلے میں نے ایک پھٹ پھٹی میں کہوں گا، کیونکہ میرا خیال تو تھا نا کہ کوئی 400 cc کا موٹر سائیکل تو کم سے کم ہونا چاہیے اگر آپ نے کچھ زندگی میں کرنا ہے. لیکن 2010 میں آپ کو بڑا موٹر سائیکل پاکستان میں نہیں، آپ دبئی سے جا کے لے کے آ سکتے تھے. تو میرے پاس جو یہاں سب سے بڑی چوائس تھی وہ ایک سوزوکی 150 cc کی تھی. تو وہ میں نے خرید لیا تھا کہ یار جیپ تو میں لے نہیں سکتا، تو چلو اسی سے گزارا کرتا ہوں، جہاں دل کیا گھسا دیا. اور میں نے وہ پینیئرز بھی بنوائے ہوئے تھے اس کے. تو میں نے اپنا پینیئرز میں سامان بھر ڈالا، کپڑے شپڑے، سلیپنگ بیگ ساتھ باندھا، اور میں چل پڑا. لاہور سے چل کے میں نے شام جا کے کی ایبٹ آباد میں، اور اگلی صبح ایبٹ آباد سے مزے سے میں نکل کے کاغان والے رستے پہ پڑ گیا. اور میرا خیال ہے کہ شام کو میں کاغان پہنچ گیا تھا. میں اس کے لیے مجھے واپس آنا پڑا کیونکہ دکان جس بندے کا مجھے پتا تھا نا جو کام کرتا ہے شاڑی کا، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے اس کا نام مصطفیٰ تھا، وہ دکان اس کی بند تھی. انہوں نے مجھے کہا جی تسی سویرے آؤ تو پھر تمہیں بندہ ملے گا. تو میں اگلی صبح واپس آیا. ناران میں جا کے میں ٹھہر گیا تھا. وہاں سے میرے خیال ہے جرید زیادہ دور نہیں ہے، تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا. اور میں نے آ کے یہ فوٹوگرافی کی، یہ جو شاڑی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اگلی صبح میں وہاں سے نکلا، اور اب میں نے اسکردو جانا تھا کیونکہ وہاں سے آگے خپلو جانا تھا. یعنی ناران تو ٹھنڈا ٹھنڈا بڑا مزیدار، بابو سر پاس 13.5 پونے 14,000 فٹ اونچی، جہاں پہ کہ آج کل بڑا عذاب آیا ہوا ہے وہ جو لینڈ سلائڈز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. وہ کچھ بھی نہیں، وہاں پہ 2-4 ہی ٹوٹرو تھے، وہ برف کاٹ رہے تھے لوگ، وہ جو جنہیں وہ تو لوگ لانی کہتے ہیں. تو ہمارے لوگ جنہیں گلیشیئر کا پتہ نہیں ہے کہ گلیشیئر ہوتا کیا ہے، وہ جو سنو ڈرفٹس آئے ہوتے ہیں انہیں وہ گلیشیئر ہی کہتے ہیں. برف کٹ رہی تھی، میں تھوڑی دیر وہاں رکا، اور اس کے بعد میں اپنا
چلاس کی طرف نیچے اترنا شروع ہوا. بہت سال سے میں وہاں گلگت بلتستان جا رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ گرمیوں میں چلاس کی گرمی کا کیا حال ہوتا ہے. جب چلاس میں اترا تو گرمی تھی. خیر موٹر سائیکل پہ میں چلتا چلا گیا اور سڑک کا بھی برا حال تھا. چینی لوگ کام کر رہے تھے اور مردوں کے ساتھ عورتیں بھی لگی ہوئی تھیں. چینی کرتے کرتے میں وہاں پہنچا جہاں سے وہ دوسانگا بنتا ہے سڑک کا, جہاں آپ نیچے دریائے سندھو کو پار کر کے تو بلتستان کی طرف چلے جاتے ہیں. اور وہاں پہ ایک مائل سٹون تھا جس پہ لکھا ہوا تھا گلگت 43 کلومیٹر. میرے دھوئیں نکل چکے تھے گرمی سے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ چلاس کی جو گرمیوں کی گرمی ہے, کیونکہ پہاڑ بالکل گنجے ہیں اور جب ان پہ دھوپ پڑتی ہے تو پھر فلیئر ہو کے وہ ہیٹ پھر نکلتی ہے, میگنیفائی ہو کے کچھ 45-46 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. ریئل فیل پتہ نہیں کتنی ہوتی کیونکہ خشک ہوتا ہے موسم. تو میرا وہاں پہنچتے پہنچتے دھواں نکل گیا اور میں وہاں نا اب رک گیا اور میں کہوں یار بندیا گلگت چلا جا, چھڈ پرے سوپ سٹون دی کراکری نو, کہہ دیں نہیں ہوندی. پھر میں نے کہا یار پھر یہ غیر وفاداری ہے اپنے کام کے ساتھ. بڑی دیر میں وہاں نا ایک درخت کے سائے میں کھڑا رہا اور یہ سوچوں کہ جاؤں یا نہ آ جاؤں. پھر میں نے نیچے, وہ پل نیچے تھا نا ذرا گھاٹی میں, تو میں نے وہ پل کی طرف موٹر سائیکل کر دیا اور وہاں ایک بندہ کھڑا تھا. میں نے کہا بھائی جان یہاں سے اسکردو کتنا کلومیٹر ہے؟ کہتا ہے 190 کلومیٹر. پھر مجھے ہوا کہ نہ جا. پھر میں نے کہا کہ یار وہ جب ایک بار 1900 میرا خیال ہے 87 کے 88 میں وہاں میں ٹریک کرنے گیا تھا بلتستان میں, تو لینڈ سلائیڈ آئی تھی اور یہاں سے ہی تھوڑا ہی آگے جا کے وہ رستے بند ہو چکے ہوئے تھے, تو پیدل کافی سارا جانا پڑا. بسیں ایک جگہ جا کے آپ کو چھوڑ دیتی تھیں اور اس کے بعد آپ نے آدھا جانا تھا. تو مجھے یاد تھا کہ ایک جگہ ہے جہاں ستگ جسے کہتے ہیں, ستگ نالا اوپر سے آتا ہے, وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے اور بڑی پکچرسک سی ریسٹورنٹ ہے کہ ادھر سے وہ نالا آ رہا ہے, اس بالکنی ہے اور کھانے پینے کا بندوبست بھی ہے. تو وہ چونکہ رستہ بند تھا تو میں جب یہاں سے پہنچا تھا تو میں ستگ تک پہنچ سکا تھا. شام پڑ رہی تھی تو میں وہاں رک گیا اور رات میں نے وہاں پہ کی تھی. تو میں نے کہا میں آج بھی جا کے ستگ میں رات کرتا ہوں. خیر وہ میں آگے آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ستگ نالے کا وہ جو ریسٹورنٹ تھا وہ تو آگے دکھ رہا تھا پیڑوں کے جھنڈ میں گھرا ہوا. اس طرف سڑک کے سیدھے ہاتھ ایک پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا برانڈ نیو موٹیل بنا ہوا تھا. میں اس میں موڑ دی تو پوچھا, کہنے لگے ہاں جی چل رہا ہے, چالو ہے, آپ آئیں. اور میں پہلا گاہک تھا ان کا. میں نے کوئی نا 2.5 لیٹر کی منرل واٹر کی بوتلیں پیں. اس کے بعد جب کہ میں کبھی بھی یہ کولا ٹائپ چیزیں نہیں پیتا, میں نے کوئی ایک کولا شولا پیا پتہ نہیں کون سا, اور پھر میں نے چائے پی, 2-3 پیالیاں چائے کی پیں, نہایا, تب جا کے کچھ صورت آئی. وہ صبح روزے تھے, انہوں نے مجھے صبح ہی اٹھا کے وہ کچھ 4:30 بجے کہا کہ جی یہ کھائیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو میں وہاں سے وہ کھا کے کوئی 5 بجے کے قریب میں وہاں سے چلا. تو وہ یہ 200 تقریباً کلومیٹر تھے, 190 کلومیٹر, یہ میں نے 5 گھنٹے میں کیے. 10 بجے میں وہاں پہنچ گیا اسکردو. اس کے آگے والا سفر آسان تھا کیونکہ وہاں سے میں نے کار ایک کرائے پہ لی اور وہ مجھے تھکمس تک لے کے گیا اور آیا. اور میں نے یہ غلام حیدر ان کا نام ہے, یہ میں نے سارا ان کا کام دیکھا اور ریکارڈ کیا. واپسی جو سفر تھا وہ بھی آسان تھا. اسکردو سے گلگت آنا تھا, وہ کوئی 200 پتہ نہیں کتنے 20 کلومیٹر بنتا ہے یا 40 کلومیٹر بنتا ہے. صبح سویرے نکل کے میں پہنچ گیا اور وہ یہاں رہا. اور اگلے دن میں موٹر سائیکل پہ ناصر آباد جو گاؤں ہے وہاں جا کے میں نے یہ میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں ان کو جا کے انویسٹیگیٹ کیا. شام کو جب میں گلگت آیا اور اگلی صبح میں نے واپسی کا سفر کرنا تھا اور مجھے اب یہ نہیں پتا تھا کہ یار میں کہاں تک پہنچ سکوں گا. میرا خیال تھا میں ایبٹ آباد پہنچ جاؤں گا. تو ایک دوست ہیں فوجی, ریٹائر ہو چکے ہیں, اس وقت شاید فوج میں سروس میں تھے 2015 میں. ان کا نام ہے میجر جواد شیرازی. تو جواد کا فون آ گیا کہ سر آپ
کہاں ہیں؟ میں نے کہا یار میں گلگت میں ہوں. کہ اچھا تو واپسی کا کیا ہے؟ میں نے کہا کل واپسی ہے. تو اسے جواد کو پتہ تھا کہ میں موٹر سائیکل پہ ہوں. تو کہنے لگا کہ اچھا تو کیا کس طرح سے آنے کا پروگرام ہے؟ میں نے کہا یار دیکھیں یہ گلگت سے نکلتا ہوں تو شاید ایبٹ آباد تو پہنچ ہی جاؤں گا. تو کہتا ہو سر کدھر کی باتیں کرتے ہیں، اپنی عمر دیکھیں، بڈھے ہیں آپ، کھوسٹ آدمی، آپ ناران تک پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے، چلیں حد آپ بالا کوٹ آ جائیں گے. تو میں نے کہا کہ ہاں. کہتا شرط لگا لیں آپ نہیں آ سکتے، ناران سے آگے نہیں آپ آ سکتے. تو میں نے کہا یار میں شرطیں نہیں لگاتا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے نہیں لگانی کوئی شرط. کہتا ہے بہرحال سکون سے آئیں، آپ سے زیادہ سے زیادہ آپ بالا کوٹ پہنچ جائیں گے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں. صبح 4:45 بجے، 5 بجنے میں 10 منٹ تھے، میں نے موٹر سائیکل کا ٹرپ میٹر جو ہے نا وہ 0 کیا اور میں وہاں سے نکلا. اور غلطی یہ ہوئی کہ وہ بتی بجھ گئی تھی نا جب میں شیو کر رہا تھا اندر غسل خانے میں، تو میں اپنی ہیڈ ٹارچ لگا کے شیو کر رہا تھا. وہ ہیڈ ٹارچ میں نے وہیں کلی کے ساتھ ٹانگی، وہ وہیں رہ گئی، آج تک مجھے اس کا غم ہے. وہاں سے میں چلا 10 بجنے میں 10 منٹ، 5 گھنٹے میں ناران آیا. پی ٹی ڈی سی موٹیل، وہ یار دوست لوگ تھے جانتے تھے، اور ویسے بھی وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ جی چونکہ ٹورسٹ آتے تھے تو ناشتہ مل جاتا تھا. تو 10 بجنے میں 10 منٹ پہ میں نے وہاں سے انڈے پراٹھے کا ناشتہ کیا. 12:30 بجے میں نے بالا کوٹ میں، بھوک نہیں لگ رہی تھی تو میں نے صرف چائے پی ٹی ڈی سی کے موٹیل سے. 3:20 تھے تو لکھا ہوا تھا مانسیرا 22 کلومیٹر، اور اتنی کس کے بارش پڑی. وہاں پہ ایک برگد کا بہت بڑا پیڑ تھا، برگد تھا یا چنار تھا، اس کے نیچے میں نے موٹر سائیکل کھڑا کیا. ایک دکان تھی اس میں گھس گیا کہ میں بیٹھ جاؤں 2 منٹ یار بارش سے بچنے کے لیے. کہتا جی بیٹھو. تو تربوز اس نے رکھے ہوئے تھے، میں نے ایک تربوز خریدا اور اپنی چھری سے کاٹ کے وہ تربوز میں نے کھایا. 4:20 میں میں پھر وہاں سے چلا اور مانسیرا، ایبٹ آباد، ہری پور سے گزر کے شدید مجھے اب پیاس لگ رہی تھی. پتہ نہیں وقت اس وقت 5 بجنے والے تھے یا کیا تھا، یا بج چکے تھے. اور ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ وہ پکڑ دھکڑ بڑی ہوتی ہے، مسافر بھی اگر پانی پی لے تو اسے بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ایک جگہ پہ کھدائی ہوئی تھی، کٹنگ سی تھی، میں نے موٹر سائیکل اس کے اندر گھسایا، وہاں کھڑے ہو کے میرے پاس جو پانی کی بوتل تھی اس سے میں نے پانی پیا. اور 7:10 پہ میں راولپنڈی میں انجینئرز میس میں تھا، جہاں میرے دوست میجر حسین عبد الرحمن نے میرا رہنے کا بندوبست کرایا ہوا تھا، اور وہ بھی وہیں تھے. تو وہ باقی جو ینگ آفیسرز تھے نا، میجر صاحبان، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ بابا گلگت سے چل کے یہاں پہنچ گیا. تو میں نے کہا یار ایک سیکنڈ حسین ذرا ٹھہریں، یہ میں بات ایک کراتا ہوں. میں نے جواد کو فون کیا، میں نے کہا بھلا میں کہاں ہوں؟ کہتا سر یہ جس طرح آپ بول رہے ہیں نا آپ ایبٹ آباد پہنچ گئے ہوں گے. میں نے کہا یار ایک سیکنڈ بات کرنا. حسین کو میں نے دیا، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو حسین نے کہا سر تو ہمارے پاس آ گئے ہیں. وہ بندہ بڑا حیران ہوا جواد کہ یار یہ کہتا ہے کمال ہی کر دیا. میں کہا سر جی تانوں پتہ نہیں ہے تسی کس سور نو چیلنج کرتا سی. تو یہ کبھی کبھی چیلنج قبول کر لینے چاہیے. اور سفر تھا میرا 14 گھنٹے میں 614 کلومیٹر کا. یہ بات میں نے نا وہ کچھ دوستوں کو بتائی تو یہ کسی طرح سے ٹویٹر پہ پہنچ گئی. تو وہ ہماری ایک دوست ہے عطرت اسد، آج کل امریکہ میں پی ایچ ڈی تو کر لی ہوگی، اب پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کام وام کرتی ہوگی. عطرت نے ایک ٹویٹ کی تھی، دس مین ول نیور ڈائی.